السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین والی بطحا امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام. حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام اور بہنوں، آج کا خطبہ ماہ رمضان المبارک کی آمد کے سلسلہ میں استقبالیہ خطبہ ہے، جس میں رمضان المبارک کی فرضیت اور اس کے احکامات کے بارے میں بیان ہوگا. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ بابرکت رحمتوں والا مہینہ ہمارے نصیب میں کرے اور ہمیں اپنی رحمت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اس کی فرضیت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے قوموں پر فرض کیے گئے. اور ان کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اب روزہ کہتے کس کو ہیں؟ پہلی قوموں پر بھی روزے اصل میں ایک احساس دلانے کے لیے کہ ہر انسان کو یہ احساس ہو جائے، ہر انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اس نے جو زندگی بسر کرنا ہے وہ کیسے ہے. کہ روزہ ایک معین مقررہ وقت 14 یا 15 گھنٹوں کا، صبح اذان فجر سے لے کر اذان مغرب تک اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا. اور اس بات کی پریکٹس ہے کہ بندے، جس طرح تو نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اللہ کے حکم پر اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر اپنے آپ کو روک کے رکھا، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کے استعمال میں نہیں لایا، اسی طرح جو اللہ نے تجھ پر ہمیشہ کے لیے حرام کی ہیں وہ حلال کیسے ہو سکتی؟ جس طرح تو اللہ کے حکم پر حلال سے رک جاتا ہے، اس طرح تو اللہ کے حکم پر حرام سے بھی رک جا. اور دوسرا اس کے اندر جو فلسفہ ہے وہ ہے غریب، مفلس، پیاسے لوگوں کا احساس کہ لوگ کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں. فلسفہ تو یہ تھا، لیکن
ہمارے سحریوں اور افطاریوں نے اس فلسفہ کو مات پڑ گیا ہمارے سحریوں کے اندر اور ہمارے افطاریوں میں یہ فلسفہ کہ غربت کا احساس کیسے ہو۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب ہوں، جوان ہوں، شادی کی استطاعت نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ روزے رکھا کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے خواہشات پہ کنٹرول کرنے کا بہترین ذریعہ روزہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو ذریعہ ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ قوت اور طاقت آ جاتی ہے، جس لحاظ سے ہم لوگ سحری اور افطاریاں کرتے ہیں، یعنی کہ وہ فلسفہ ماند پڑ گیا۔ اور پھر لعلکم تتقون، پرہیزگاری کی کیفیت، کہ مقصد پرہیزگار بنانا، پرہیز کہتے ہیں کسی ڈاکٹر کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلنا۔ مثلا اگر کوئی ڈاکٹر بلڈ پریشر کے مریض کو پرہیز بتائے کہ اس دوائی کے ساتھ تو نے نمک اور مرچ، مسالے دار اشیاء اور چکنی اشیاء سے پرہیز کرنا ہے، اگر نہیں کرے گا تو اس دوائی کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہی کیفیت اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ چاند طلوع ہوتے ہی ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کی تلاش کرنے والے شخص آگے بڑھ، زیادہ سے زیادہ بھلائی اور خیر حاصل کر لے۔ اور ایک کہتے ہیں یا باغی الشر، اے برائی کے متلاشی شخص اقصر، رک جا، اب تو کچھ حیا اور شرم کر لے۔ یعنی کہ اللہ کا رحمتوں والا مہینہ عام احکامات کی طرح روزے بھی تدریجاً اس کیفیت کو پہنچے جو ہمارے یہاں ہے۔ پہلے 24 گھنٹے کا روزہ تھا، شروع میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 روزے رکھنے کا حکم دیا، ایام خمیس کے 13، 14 اور 15۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے۔ پہلی قوموں پر کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ فرضیت اسی طرح جیسے تم سے پہلے تھی، لیکن وہ 24 گھنٹے کا روزہ تھا۔ روایت آتی ہے کہ ایک صحابی رسول قیس بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسان تھے، کھیتی باڑی کرتے، روزے کی حالت میں کھیتی باڑی کی افطاری کے وقت گھر پہنچے، اپنے محترمہ سے پوچھا کہ کچھ افطاری کے لیے، کھانے پینے کے لیے کچھ ہے؟ وہ کہنے لگے گھر میں تو کوئی چیز نہیں، میں ہمسائے جاتی ہوں شاید کچھ مل جائے۔ یہ تھکے ماندے تھے، اب انتظار میں بیٹھ گئے۔ محترمہ ہمسائے گئی، سہیلیاں تھیں، عادت ہوتی ہے باتوں میں باتیں نکلتی ہیں، دکھ سکھ رولنا شروع کر دی۔ کافی دیر ہو گئی اور صحابی رسول انتظار کرتے کرتے فرش پہ لیٹ گئے، آنکھ لگ گئی، تھکاوٹ تھی۔ تو محترمہ آئی اور دیکھا کہ میرا میاں تو سو گیا ہے۔ اس نے افسوس کا اظہار کیا، کیونکہ پہلے جو سو جاتا اس کا دوسرا روزہ شروع ہو جاتا، جاگتے جاگتے جتنا مرضی کھاتے پیتے ہو، جب آنکھ لگ گئی تو دوسرا روزہ شروع ہو جاتا۔
اب اس کا دوسرا روزہ شروع ہو گیا، 24 گھنٹے کا پہلے روزہ رکھا، اب 24 گھنٹے کا اور پڑ گیا، اب 48 گھنٹوں کا روزہ۔ دوسرے دن کھیتی باڑی کرتے کرتے بے ہوش ہو گئے، گر گئے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیس بن سرما کا دوسرا روزہ تھا بغیر کچھ کھائے پیے۔ تو واقعہ بتایا بھی ایسا ہوا اور وہ گر گئے۔ اللہ کے حبیب تم ما حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، لقد جاءکم فی رسول اللہ، کہ تمہاری طرف یہ اللہ کا رسول جو آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑنا اس پہ خود پہ گرم گزرتا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین، اور مومنوں کے لیے یہ ہمیشہ خواہش مند رہتا ہے کہ ان پہ رحم ہو، اللہ کا فضل ہو۔ اس خواہش نے آسمان کی طرف نگاہیں بلند کر دی۔ جبریل آ گئے، اے اللہ کے حبیب، اللہ کو بھی آپ کے امتیوں کی تکلیف برداشت نہیں، آپ کو تکلیف ہوئی اپنے امتی کی تو اللہ نے آپ کو اجازت دے دی کہ ساری رات کھاؤ پیو، حلال کر دی ہے ساری رات، صبح کے تاریخ کے طلوع ہونے تک، اذان فجر تک، اب ساری حالات حلال ہو گئی، جتنا مرضی کھاؤ گے۔ اور پھر اتم الصیام الی اللیل، غروب آفتاب تک اس روزے کو مکمل کرنا۔ اور یہ سحری میں برکت رکھ دی گئی، سحری میں برکت رکھ دی گئی، ثواب اتنا ہے 24 گھنٹوں والا ہے۔ اب یہاں پہ میں توجہ دلاتا چلوں، ہمارے یہاں ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ جس شخص نے سحری نہیں کھائی اس کا روزہ نہیں ہوتا، اس کا روزہ نہیں۔ ایسا بھی واقعات آئے کہ کہنے لگے کہ جی آج ہم سحری نہیں کھا سکے، اذان فجر سے کی آواز سن کر آنکھیں کھولی، بیدار ہوئے تو ٹائم تو تھا ہی نہیں کچھ کھا بھی سکے، تو پھر ہم نے پھر ناشتہ ہی کر لیا اپنے ناشتے کے وقت، پھر روزہ نہیں رکھا، پھر سحری کے بغیر تو روزہ ہوتا ہی نہیں۔ یہ نظریہ غلط ہے، سحری سنت ہے اور روزہ فرض ہے، اور سنت اور فرض، اس فرض کو سنت نے قید نہیں کیا، مقید نہیں کیا، اپنے ساتھ مشروط نہیں کیا۔ جس طرح قیام اللیل نے فرضی روزوں کو مشروط نہیں کیا کہ تراویح نہیں پڑھی تو روزہ نہیں ہوگا، اسی طرح سحری نہیں کھائی تو روزہ نہیں ہوگا، یہ نہیں، روزہ رکھنا ضروری ہے، فرض ہے، سحری میں برکت ہے، سنت ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ برکت ہے، لیکن یہ فرضی روزہ اگر کسی شخص نے چھوڑ دیا، ساری عمر بھی وہ اس کی ادائیگی کے لیے کفارہ ادا کرتا رہے تو اس درجے تک پھر بھی نہیں پہنچ پاتا۔ یعنی کہ فرضی روزوں کا اتنا درجہ ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 15 شعبان کے بعد جنت کی سجاوٹ اور صفائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور اللہ کے عرش سے ایک ہوا نکلتی ہے، مشیرہ نامی ہوا ہے، اور وہ جنت کے دروازوں کو کھولتی ہے اور پتوں کے ساتھ ٹکراتی ہے، اور اس میں ایک عجیب سوز پیدا ہوتا ہے اور عجیب سی رونق پیدا ہو جاتی ہے۔ تو حوریں اور فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ جنت کیوں سجائی جا رہی ہے؟ تو جواب آتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے جو رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھیں گے ان کے لیے سجائی جا رہی ہے، اور وہ رش کرتے ہیں کاش ان لوگوں کا بھی ساتھ ملے گا کسی کو،
اتنا درجہ ہے، لیکن ہم لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ سال کے بعد آنے والے مہینے، ان کی فرضیت اور ان کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگ جاتا ہے کہ ساری عمر بھی رکھتے رہے تو کفارہ ادا نہیں ہو پاتا۔ اور پھر اس کے کچھ تقاضے ہیں کہ جتنے بھی زبان کے گناہ ہیں، نگاہوں کے گناہ ہیں اور کانوں کے گناہ ہیں، ان سے رکنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان سے بھی زنا ہوتا ہے، لیکن شرمگاہ تو صرف اس کی عملی صورت ہے۔ اور اگر یہی زنا کرتے رہے تو پھر فائدہ روزوں کا نہیں ہے۔ لعلکم تتقون کا مقصد بھی یہی ہے کہ انہیں پرہیزگار بنانا ہے، پاکیزہ بنانا ہے، اور پاکیزگی کے لیے بھی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یعنی کہ کامیاب ہے وہ شخص جس نے پاکیزگی اختیار کی، اپنے رب کا نام لیا، پھر نماز پڑھی۔ اور پاکیزگی کیا ہے؟ یاد رکھیے، پاکیزگی جس کا تصور ہم صرف محدود حد تک لیتے ہیں کہ نہا دھو لیا، صاف ستھرا ہو گیا، اچھا لباس پہن لیا، خوشبو لگا لی تو پاکیزہ ہو گیا، یہ ایک پارٹ ہے۔ پاکیزگی دو حصوں میں تقسیم کی جاتی ہے، پاکیزگی دو حصوں میں تقسیم کی جاتی ہے، ایک باطنی پاکیزگی ہے اور ایک ظاہری پاکیزگی ہے۔ باطنی پاکیزگی کے اندر وہ پاکیزگی جو کسی کو نظر نہیں آتی، وہ پاکیزگی صرف دیکھتا ہے تو اللہ دیکھتا ہے، یا وہ خود بندہ اپنے آپ کا جائزہ لے سکتا ہے کہ میں کتنا پاکیزہ ہوں۔ وہ ہے افکار کی پاکیزگی، سوچ کی پاکیزگی، کہ اللہ کے بارے میں میرا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کس حیثیت سے دیکھتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو میں نے پڑھا، اقرار باللسان تو کیا، اور لا کی نفی الوہیت کے لیے بھی ہے، اور لا کی نفی محمد رسول اللہ کی رسالت کے لیے بھی ہے۔ اور رسالت کا مقصد کیا ہے؟ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، یعنی کہ رسول کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم پر۔ اگر رسول کے ساتھ کسی اور کی بھی اطاعت کی جائے تو سمجھ لیجئے جس طرح اللہ کی الوہیت میں شرک ہے، اس طرح رسول اللہ کی رسالت میں بھی شرک ہے، اور اسے شرک کی نفی ہے لا، کہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ معبود برحق، اور نہیں ہے محمد رسول اللہ کے علاوہ کوئی قابل اطاعت و فرمانبرداری۔ تو لہذا اتباع اور اطاعت صرف اور صرف ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کی نہیں، حتیٰ کہ کوئی اور نبی بھی ہو تب بھی اس کی اطاعت کا حکم نہیں ہے۔ وہ واقعہ میں اکثر سناتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ایک تورات کا ٹکڑا ہاتھ چڑھا اور انہوں نے اس کی اسٹڈی کرنا شروع کر دیا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ کا چہرہ اقدس سرخ ہو گیا غصے سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قریبی ساتھی اور ہمیشہ رہنے والے پرکھ گئے اور عمر سے کہنے لگے کہ ویلک یا عمر انظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر بربادی ہو تیری، ذرا چہرہ اقدس کی طرف تو دیکھ۔ تو فوراً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے کہے تاکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ناراض ہیں، اتنے غصے میں؟ آپ نے فرمایا کہ عمر، لو کان موسیٰ حیا
ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو میری فرمانبرداری اور اتباع پیروی کے علاوہ ان کے لیے بھی کوئی چارہ نہ ہوگا، یعنی کہ وہ بھی میری ہی فرمانبرداری اور پیروی کرنا ہوگی انہیں بھی۔ اس کا مطلب امتیوں کی پھر کیا حیثیت ہے؟ پیروی اور اتباع ہے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ ہے فکر کی پاکیزگی کہ میں نے اتباع اور اطاعت کرنی ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اسی طرح اللہ کے بارے میں سوچ فکر کہ استعانت مدد ہے صرف اسی کی، غیاث غوث ہے، فریاد کو پہنچنے والی ذات ہے تو صرف وہی ہے۔ اسی طرح توکل، بھروسہ، خوف، ڈر ہے تو صرف اسی ذات کا ہونا چاہیے، کسی اور کا نہیں۔ اب ذہن میں پیدا ہوتا ہے، سوچ پیدا ہوتی ہے کہ یار بار بار اللہ کہتا ہے ڈر جو ایمان والو، اللہ سے ڈر جو ایمان والو، کیا نعوذ باللہ من ذالک اللہ کو ڈراؤنی چیز ہے؟ نہیں، ڈر ہے صرف ایک چیز کا کہ میرے اور اللہ کے درمیان پائی جانے والی محبت جو ہے، مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس سے اس محبت کے اندر کوئی خلیج حائل ہو، کوئی دیوار کھڑی ہو جائے۔ خوف اس چیز کا ہونا چاہیے۔ یہ ڈر ہے کہ دو دوست دنیا داری کے اندر تو وہ بھی ایک دوسرے سے اسی لحاظ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ مجھ سے ایسی کوئی بات نہ ہو جائے جو میرے دوست کو ناگوار کر دے۔ بھئی یہی نظریہ رکھنا ہوگا کہ مجھ سے ایسا کوئی عمل، ایسی کوئی حرکت نہ ہو جو اللہ اور اللہ کے حبیب کو ناگوار کر دے۔ جب یہ سوچ انسان کی بن جائے گی تو سمجھ لیجئے یہ فکر کی پاکیزگی ہے، یہ افکار کی پاکیزگی ہے۔ یہ نظر نہیں آتی کسی کو۔ اگر میں نماز پڑھتا ہوں اس نظریے سے کہ میرے آقا اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، تو یہ فکر ہے، یہ سوچ ہے۔ اگر میں نماز یہ پڑھتا ہوں کہ نہیں میں اپنے فلاں امام کے طریقے پہ پڑھ رہا ہوں اور اسی کے مطابق ہی پڑھوں گا، تو یہ فکر جو ہے درست نہیں، کیونکہ نماز وہی پڑھنا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اسی طرح اخلاقیات کی پاکیزگی ہے، یہ بھی کسی کو نظر نہیں آتی۔ آپ کو کیا معلوم کہ میری زبان کتنی گندی ہے؟ جب میں بولتا ہوں تو جھوٹ بولتا ہوں، کسی کو کیا معلوم؟ یہ تو صرف ظاہری لبادہ ہے جو سب کو نظر آتا ہے۔ میرے ساتھ برتنے سے پتہ چلے گا کہ کس لحاظ کا، کس کیلیبر کا یہ آدمی ہے، جھوٹا ہے، فراڈیا ہے، چور ہے، لٹیرا ہے، کیسا ہے، دغا باز ہے۔ یہ چیزیں نظر نہیں آتی جب تک واہ نہیں پڑتا، یا خود انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں سے فراڈ کرنا ہے، یا اللہ کو پتا ہے۔ اسی طرح جھوٹا شخص، جھوٹ سے بچنا، یہ فکر کی، یہ اخلاق کی پاکیزگی ہے۔ تکبر، حسد، یہ رذائل اخلاق ہے، برے اخلاق ہے۔ غیبت، بدگمانی، ان برائیوں سے اگر ہم نہ بچے تو سمجھ لیجئے ہم نے اپنے آپ کو پاکیزہ ہی نہیں کیا، تو روزوں کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پلے صرف اور صرف بھوک اور پیاس پڑتی ہے، اصل روح حاصل نہیں ہو پاتی۔ رمضان کی اصل روح جو ہے وہ حاصل نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ تو ان کی سوچ پاکیزہ ہے، نہ ان کے اخلاق پاکیزہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مختلف حدیث میں کہ صرف زبان کی 40 بیماریاں ہیں، برائیاں ہیں، 40 برائیاں، اور ہر برائی کی سزا جہنم ہے۔ 40 برائیاں صرف زبان کی،
اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص مجھے ان دو جبڑوں کے درمیان اور دو ٹانگوں کے درمیان اس کی ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ لہذا اخلاقیات کی پاکیزگی بھی روزوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے اخلاقیات یعنی کہ زبان درست ہونی چاہیے۔ امام غزالی علیہ رحمت نے ان کو بڑے اچھے پیرائے میں صرف 3 الفاظ میں سمو دیا ہے۔ فرمایا صدق مقال، عقل حلال، غض بصر۔ جو شخص یہ 3 چیزیں اپنا لے وہ زمین پر چلتا پھرتا جنتی اور ولی ہے۔ کیسے؟ ہمیشہ بولے تو سچ بولے، صدق مقال، بولے تو سچ بولے، عقل حلال، حلال کھائے۔ کیوں؟ دعا کی قبولیت اور عبادت کی قبولیت کی شرط ہے حلال کھانا۔ اور تیسری غض بصر، نگاہوں کی حفاظت کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو غیر محرم کو دیکھتے رہتے ہیں، عورتیں بھی اور مردوں کے لیے بھی غض بصر ضروری ہے۔ غیر محرم کو دیکھنے والے کی طرف اللہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اور جس کو رحمت کی نگاہ ہی حاصل نہ ہو اس کی عبادات کیسے قبول ہوگی؟ تو لہذا نگاہوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ قرآن کہتے ہیں کہ اپنے نگاہوں کو جھکائے رکھو، تمہاری عزت بھی محفوظ رہے گی۔ اب کیسے محفوظ رہے گی؟ آپ لوگ دنیا کے اندر ایک ہپناٹزم علم ہے، ہپنوٹائز کرنا کسی کو، اور وہ کیسے ہوتا ہے بھلا؟ نگاہوں کے ذریعے۔ کسی کو ہپنوٹائز کیا جاتا ہے تو نگاہوں کے ذریعے، نگاہوں میں نگاہیں ملائی جاتی ہیں۔ اگر آپ کی نگاہیں جھکی ہوں تو کیا ہپنوٹائزم کرنے والا ہپنوٹائز کر سکے گا؟ اس لیے غض بصر، نگاہیں جھکائے رکھو ہمیشہ۔ کسی کو دیکھنا ہو تو صرف ایک آنکھ دیکھیں، آنکھیں بھر کر اس کی طرف غور غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک آنکھ سے صرف بس دیکھو، دیکھ کے صرف نظر کرو۔ اگر توجہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے کھڑے ہیں تو ہیپیٹائٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو اپنے نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے۔ اس کے کئی فائدے، ایک اللہ کی رحمت کا حصول بھی اور ہماری عزت بھی، پیسہ بھی۔ ہیپنوٹائز ہونے کے بعد پیسہ بھی انسان لوٹاتا ہے، عزت بھی اپنے برباد کروا رہتا ہے۔ تو اس لیے 3 چیزوں کی پریکٹس انسان کر لے۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم اپنے آپ کو بھی انتہا جائزہ لے سکتے ہیں کہ آیا رمضان المبارک سے پہلے اور رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد میرے کردار میں، میری فکر میں، میرے اخلاقیات میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اگر جھوٹ پہلے بھی ہے تو بعد میں بھی جھوٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان میں ہم اللہ کی رحمت نہیں سمیٹ پائے۔ بھائی کوئی ایک عادت اپنا لیں کہ الہی یہ برائی میں اپنے آپ سے چھوڑ دوں گا، تو ممکن ہے کہ اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارے، جوش مارے۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ مفسرین نے تو 3 اشروں پر کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ 3 دھاکے ہیں، 3 اشرے ہیں، اور احادیث مختلف ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مہینہ رحمتوں والا بھی ہے، برکتوں والا بھی ہے، اور اس مہینے میں عتق من النار کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے، جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ، جہنم کی آگ سے آزادی کا سرٹیفکیٹ۔ تو علماء اور مفسرین نے اس کو 3 اشروں میں تقسیم کر دیا، پہلا اشرہ یوں، دوسرا اشرہ یہ، ایسی کوئی حدیث نہیں، یہ صرف اسی روایت کو بنیاد بنا کر کہ یہ مہینہ رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، عتق من النار ہے، تو اس کو انہوں نے 3 دھاکوں میں تقسیم کر لیا۔ پہلے دھاکے میں یہ، دوسرے میں یہ، تیسرے میں یہ، اور اسی طرح ہر اشرے کی دعا بھی علیحدہ بنا دی کہ پہلے اشرے میں یہ پڑھو، دوسرے اشرے میں یہ پڑھو، تیسرے میں یہ پڑھو۔ ایسی کوئی بات نہیں،
پورے رمضان المبارک میں جو مرضی ذکر کرے، صرف اللہ کو یاد رکھنا ہے، مقصود اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ اور افطاری کے وقت دعائیں، اور رمضان المبارک کی ساری راتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ آسمان دنیا پر آ کر آوازیں دیتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو دے دوں، ہے کوئی مجھ سے شفا لینے والا، میں اس کو تندرست کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اسے رزق سے مالا مال کر دوں۔ لیکن ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، رات اکھلائیں کسی کو رہنمائے منزل ہی نہیں۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس رحمتوں والے برکتوں والے مہینے میں عتق من النار کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ زیادہ سے زیادہ اپنی رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔